الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو حضرات جہاں بیٹھے ہیں انتہائی اطمینان سے بیٹھے ہیں اور جو باتیں جو گفتگو آپ تک پہنچائی جائے اسے بغور سماعت کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. میں اپنے تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے دو تین شعر سب سے پہلے امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت امام عاشقان امام احمد رضا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جو وقت کا مفسر اعظم بھی ہے جو وقت کا محدث اعظم بھی ہے جو وقت کا محقق اعظم بھی ہے جو وقت کے مجدد اعظم بھی ہے جو وقت کے مفکر اعظم بھی ہیں. علم کا سمندر تقوی کا پہاڑ احمد کی رضا غوث کی دعا مدینے کی ادا. امام احمد رضا فرماتے ہیں سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. اعلیٰ حضرت پکے محب اہل بیت اور اہل بیت کا مقام ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے. سنیں شعر سے میں پیش کرتا ہوں. سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی یا رسول اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول. اور افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. اب تو بولیے
اگر یہ حقیقت ہے تو آگے سے لے کے پیچھے تک کسی کا بھی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے. پھر میں انشاءاللہ العزیز ہاتھ اٹھا کر یا حسین کہنے والوں کے لیے دعا کروں گا. شعر پیش کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کن کا ہاتھ اٹھتا ہے. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. یا اللہ, آج کے اس ذکر شہدائے کربلا میں جتنے حضرات نے ہاتھ امام حسین کے نام سے اٹھایا ہے مولا, تمام میرے ان دینی اور اسلامی بھائیوں کو زیارت حرمین شریفین کی سعادتیں عطا فرما. پھر ایک بار موقع دے رہا ہوں. یا حسین افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس ایک پل کی حکومت ملی یزید کو, بس ایک پل کی حکومت ملی یزید کو, ارے صدقہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا, اور صدقہ حسین کی ہے. محبت کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقام امام حسین, فیضان امام حسین, عظمت اہل بیت. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور اسلام کے علم, میں علماء کی دعائیں لیتے ہوئے, اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سرنا جھکایا حسین نے. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سرنا جھکایا حسین نے. اور کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے, کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے. سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے, سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. آئیے ہمارا تمامی مل جل کر حضور سرور کائنات فخر موجودہ سید الکونین اشرف الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود پاک باواز بلند پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی, ہم لوگ صرف جو بیرونی علماء کرام تشریف لائے ہیں ان لوگوں کا مزاج بنانے کے لیے حاضر ہوئے, ورنہ ہم لوگوں کی کوئی تقریر کرنے کی یہاں پر گنجائش نہیں اور نہ ہی ہم لوگ کر پائیں. بس ہمارے جو باہر سے علماء آئے ہیں ان کا ہم استقبال کرتے ہیں. آپ تمامی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم سے بڑے بڑے اور جلیل القدر جید علماء رونق کے اسٹیج ہیں. میں تو ایک خاکسار گناہگار کمتر ناچیز انسان ہوں. بس ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں انہیں آپ بغور سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو رسول آئے. حدیث قدسی ہے کنتو کنزن مخفا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرف, تو مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو میں نے مخلوق تیار کر ڈالی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو رسول آیا, اور رسول نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو صحابہ کرام آئے, اور جب صحابہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اولیاء کرام آئے, اور جب اولیاء کرام نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سارے سنی مسلمان آ گئے, سارے سنی مسلمان آ گئے. سنی از ریلیٹڈ ولی, ولی از ریلیٹڈ صحابی, صحابی از ریلیٹڈ
نبی اس لیے کہ اللہ سنیوں کا ایمانی رشتہ اولیاء کرام سے ہے، ایمانی، اور اولیاء کرام کا ایمانی رشتہ صحابہ کرام سے ہے، صحابہ کرام کا ایمانی رشتہ نبی کون و مکان سے ہے، اور نبی کا ایمانی رشتہ خدائے ذوالجلال سے ہے، اور خدا وہ خدا جو بے نیاز ہے، اور جس نے خدا سے ایمانی رشتہ جوڑ لیا تو وہ پروردگار ایسا بے نیاز ہے کہ جس نے اس پروردگار سے ایمانی رشتہ جوڑ لیا ہے تو ایمانی رشتہ جوڑنے کی وجہ سے وہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خدائے ذوالجلال سے ایمانی رشتہ جوڑ لیا ہے تو نبی کا نبیوں میں جواب نہیں ہے، نبی لاجواب ہو گئے ہیں، اور نبی سے صحابہ کرام نے ایمانی رشتہ جوڑ لیا ہے تو صحابہ کرام کا دنیا کے انسانوں میں کوئی جواب نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے اولیاء کرام نے ایمانی رشتہ جوڑ لیا ہے تو اولیاء کرام کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، اور اولیاء کرام سے ہم سارے سنی مسلمانوں نے ایمانی رشتہ جوڑ لیا ہے تو ہم سارے سنی مسلمانوں کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، یہ سارے سنی مسلمان لاجواب ہو گئے ہیں، بے مثال ہو گئے ہیں، اس لیے کہ سنیوں نے جس سے ایمانی رشتہ جوڑا ہے وہ اولیاء کرام بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ اولیاء کرام نے صحابہ کرام سے ایمانی رشتہ جوڑا ہے، صحابہ کرام بے مثال ہے، لاجواب ہے، اور صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام سے ایمانی رشتہ جوڑا ہے، پیغمبر اسلام لاجواب ہے، اور پیغمبر اسلام نے خدائے ذوالجلال سے ایمانی رشتہ جوڑا ہے، اور پیغمبر اسلام لاجواب ہو گئے ہیں۔ اور جب خداوند قدوس نے جنت بنائی ہے تو پروردگار عالم نے جنت کو بنا کر مالک کے جنت پیغمبر اسلام کو بنا دیا ہے، اپنے حبیب کو بنا دیا ہے، اپنے محبوب کو بنا دیا ہے، اور جب رسول کو جنت مل گئی ہے تو اب وہ رسول جنت لے کر کے صحابہ کرام کو دے رہے ہیں، صحابہ کرام میں بات رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا سے ایمانی رشتہ، جب خدا سے ایمانی رشتہ بنا لیا ہے تو پیغمبر کا دنیا میں جواب نہیں ہے، اور جب خداوند قدوس نے جنت بنائی ہے تو جنت کا مالک جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا ہے، جنت کا مالک جناب محمد رسول اللہ کو بنا دیا ہے۔ اور جب میرے نبی کو جنت مل گئی ہے، حبیب خدا کو جنت مل گئی ہے، محمد رسول اللہ کو جنت مل گئی ہے تو اب رسول جنت لے کر بات رہے ہیں۔ جب یہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ آج کا یہ جلسہ جنتیوں کا ہے، آنے صرف جنتی ہیں، سجانے والے سب جنتی ہیں، سننے والے سب جنتی ہیں، عمل کرنے والے سب جنتی ہیں۔ اب تو بول دیجئے۔ اب میں اپنی گفتگو کو بس ایک حدیث پاک پیش کر کے ختم کر دوں گا، کیونکہ مجھے تقریر نہیں کرنی، بس میں اپنے علماء کے استقبال کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت گرامی امام حسین کی محبت میں، ان کی عقیدت میں یہ جلسہ آپ حضرات نے سجایا ہے۔ اب اس جلسے کو سجانے سے آپ کو ملے گا امام حسین کی محبت سے، امام حسین کی عقیدت سے آپ کو ملے گا۔ سنی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، اور دیگر اجلہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اپنے اجلہ صحابہ کو لے کر پیغمبر اسلام ایک سفر پہ نکلے، تھوڑی دور گئے، دیکھا چند بچے ایک جگہ پہ کھیل رہے ہیں، میدان میں چند بچوں کی جماعت کھیل رہی ہے۔ جب رسول اعظم نے ان بچوں کو دیکھا تو پیغمبر کی عادت تھی کہ سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، پیغمبر کی عادت تھی کہ سب سے پہلے، اب میں اس پر نہیں جاؤں گا، ادھر نہیں جاؤں گا،
کہ سلام سب سے پہلے کس کو کرنا چاہیے؟ حسن و حسین کا ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ دونوں بھائی میں کچھ انبن ہو گئی کسی مسئلے کو لے کر، اور کئی دنوں، ایک دن دو دن بات نہیں ہوئی، حضرت ابو ہریرہ کو خبر ہوئی، انہوں نے آیا اور دونوں میں مصالحت کی صورت پیدا کی۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں چھوٹا ہوں، مجھے اپنے بھائی کو جا کے سلام کرنا چاہیے، میں چھوٹا ہوں، میں حسین ہوں، مجھے اپنے بھائی کو پہلے جا کے سلام کرنا چاہیے، لیکن مجھے حیا آتی ہے کیونکہ میرے نانا جان نے مجھے مجاز دیا ہے، میرے نانا جان نے مجھے سبق دیا ہے، میرے نانا جان نے مجھے پیغام دیا ہے کہ جو بندے مومن یا مومنہ پہلے سلام کرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ تو میرا بھائی حسن مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے وہ اکبر ہے، میرا بڑا بھائی ہے، اگر میں انہیں سلام کرتا ہوں تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق میں پہلے جنت میں چلا جاؤں گا، اور میرا بھائی مجھ سے بڑا ہو کر میرے بعد میں جنت جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں سلام نہ کروں، اپنے بڑے بھائی کو سلام کرنے کا موقع دوں، تاکہ وہ یہاں سلام کر کے جب جنت میں جانے کی باری آئے تو حسین بعد میں جنت جائے، حسن پہلے جنت میں چلا جائے۔ تو نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے قریب جاتے ہیں، ان بچوں کو سلام کرتے ہیں، اور ان تمام بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے قریب بلاتے ہیں، ایک بچے کو قریب بلا کر کے آغوش محبت سے اسے اٹھا لیا ہے، آغوش میں لے لیا ہے، گود میں لے لیا ہے، اور سرکار نے جب اس بچے کو گود میں لیا، اس کے لب کو چوم رہے ہیں، اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، پیشانی کو چومنے کے بعد، لب کو چومنے کے بعد سرکار نے اس بچے کو زمین پر رکھ دیا، اور پھر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ چلنے لگے، اور سرکار دو عالم نے اس بچے سے کہا کہ جاؤ تم بچوں کے درمیان میں کھیلو۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب پیغمبر اسلام اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچے ہیں، اپنی منزل پر پہنچے ہیں، رکنے کے بعد پیغمبر اسلام نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے میرے جانی سارو، اے میرے وفادارو، اے میرے امتیو، اے میرے صحابہ کرام، سنو، جو بچے میدان میں کھیل رہے تھے ان تمام بچوں میں سے میں نے صرف ایک بچے سے پیار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن کے سفید بالا پر سوال ابھر رہا ہوگا کہ پیغمبر نے صرف ایک بچے سے کیوں پیار کیا، تمام بچے کھیل رہے تھے اور بچوں سے رسول اعظم نے پیار کیوں نہیں کیا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اے میرے صحابہ، سنو، میں نے اس بچے سے پیار کیوں کیا ہے، میں نے اس بچے کو گود میں کیوں اٹھایا ہے، میں نے اس بچے سے محبت کیوں کی ہے؟ وہ سنو، میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا بیٹا حسین، میں نے دیکھا ہے حسین کے بچپنے کا عالم ہے، حسین آگے آگے چل رہا ہے، حسین آگے آگے گزر رہا ہے، اور وہ بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، حسین آگے آگے جا رہا ہے، وہ بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں، میری نگاہ نبوت کیا دیکھتی ہے؟ حسین کا نقش پائے جہاں جہاں زمین پر لگتا ہے، حسین کا قدم جہاں جہاں زمین پر لگتا ہے، وہ بچہ حسین کے نقش پا کو، حسین کے قدموں کے نشانات کو آگے بڑھ کر کے چومتا چلا جا رہا ہے، بوسہ دیتا چلا جا رہا ہے، محبت سے، عقیدت سے حسین کے نقش پا کو چوم رہا ہے۔ مجھے اسی دن سے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ میرا فرمان ہے، الحسین منی وانا الحسین منی وانا من الحسین، حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، حسین سے جو عقیدت رکھتا ہے وہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، جو حسین کا ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے پیار کرتا ہے، اور جو خدا سے پیار کرتا ہے تو پروردگار عالم ایسے بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، داخل فرما دیتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے میں نے اس بچے سے پیار کیا کیونکہ وہ حسین کے نقش پا کو چومتا تھا، مجھے حسین کے نقش پا چومنے کی وجہ سے اس بچے سے محبت ہو گئی۔ تو آج ہم لوگ ذکر شہدائے کربلا کی یہ حسین پروگرام منا رہے ہیں، تو یہ محبت حسین ہی میں تو منا رہے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ العزیز میرے نبی ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ بس ایک شعر سنیے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے،
نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدن، جو بندہ مومن اہل بیت کی محبت کو سینے میں لے کر کے مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد وہ انسان جب مرتا ہے تو عام آدمی کی موت نہیں مرتا ہے بلکہ وہ مومن ہو کر کے مرتا ہے، ایمان کی ضمانت لے کر کے دنیا سے جاتا ہے، حالت ایمان میں جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدن، جو اہل بیت کی محبت دنیا میں لے کے زندگی گزارتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے اور اہل بیت کی محبت لے کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ عام انسان نہیں مرتا ہے، وہ عام بشر نہیں مرتا ہے، وہ عام آدمی نہیں مرتا ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت اس انسان کو شہید بنا دیتی ہے اور شہادت کی موت کر کے مرتا ہے۔